السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بچوں، یہ کلاس جو ہے 7ویں جماعت کے لیے اور ہمارا جو سبجیکٹ ہے وہ ہے اردو، اور آج کا موضوع پرندے کی فریاد یعنی حصہ دوم، اس کا ایک حصہ ہم نے پڑھا ہے۔ تو پرندے کی فریاد ایک نظم علامہ اقبال، یا جسے ہم محمد اقبال یا ڈاکٹر سر محمد اقبال بھی کہتے ہیں، اللہم رحمہ۔ تو اس کا دوسرا حصہ آج ہم پڑھنے جائیں گے۔ تو دوسرے حصے میں یہاں پہ جو کچھ اشعار ہیں: آتی نہیں صدائیں اس کی میری قفس میں، ہوتی میری رہائی ایک کاش میرے بس میں، کیا بد نصیب ہوں میں گھر کو ترس رہا ہوں، ساتھی تو ہیں وطن میں قید میں پڑا ہوں، آئی بہار کلیاں پھولوں کو ہنس رہی ہیں، میں اس اندھیرے گھر میں قسمت کو رو رہا ہوں، اس قید کا الہی دکڑا کسے سناؤں، ڈر ہے یہ قفس میں غم سے مر نہ جاؤں، جب سے چمن چھٹا ہے یہ حال ہو گیا ہے، غم دل کو کھا رہا ہے، غم دل کو کھا رہا ہے، گانا اسے سمجھ کر خوش ہوں نہ سننے والے، دکھتے ہوئے دلوں کی فریاد یہ صدا ہے، آزاد کر دے مجھ کو او قید کرنے والے، میں بے زباں ہوں قیدی تو چھوڑ کر دعا لے۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ، جو ہم پہلے حصے میں پڑھ چکے ہیں۔ یہ سیال کوٹ پاکستان میں پیدا ہوئے، اسے شاعر مشرق بھی کہتے ہیں، اور بہت بڑے شاعر رہ چکے ہیں۔ انہوں نے بہت اسلامی جو شاعری ہیں وہ بھی بہت شاعری انہوں نے لکھی۔ ان کے بہت سارے شعر جو ہیں وہ فارسی زبان میں بھی تھے، فارسی زبان میں بھی ہیں۔ تو جو دوسرا حصہ ہے، اگر ہم تھوڑا پہلے حصے کی بات کریں گے، یہاں پہ شاعر جو ہیں ایک پرندے کی صورت میں ہم سے مخاطب کہتا ہے کہ گزرا ہوا زمانہ جو ہے اس کی مجھے بہت یاد آتی ہے، پھر وہ باغوں کی بہاریں، وہ میرے دوستوں، یعنی سب کا چہچانا، یعنی پرندے کی جو دوست تھے ان کا وہ چہچانا اس پرندے کو یاد آ رہا ہے، وہ اس وقت کی وہ آزادی، یعنی اپنی مرضی، اپنی خوشی سے اپنے گھر آنا، اپنی خوشی سے اپنے گھر جانا، اور یہ سب جب اس کو یاد آتا ہے، اس کو دل پہ کیا چوٹ لگ جاتی ہے اس وقت جب اس کو وہ منظر یاد آتا ہے، جب صبح سویرے کلیوں پہ شبنم کے وہ قطرے ہوا کرتے تھے، اس کو ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ شبنم کے آنسو ہیں ان کلیوں پہ۔ تو ایک اور بات جو اس کو ستاتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا ایک دوست تھا، ایک ساتھی پرندہ تھا، جس کی صورت کو وہ یہاں پہ بیان کرتا ہے، وہ پیاری پیاری صورت، وہ کامنی سی مورت، کہتا ہے کہ ایک وہ میرا خاص دوست تھا جو بہت پیارا تھا، اور جس کے ہی دم سے میرا آشیانہ آباد تھا۔ اب کہتا ہے آگے، اب صدائیں نہیں آتی ہیں اس کی میری قفس میں، یعنی اس کی آواز اب میری پنجرے تک نہیں پہنچ رہی، میرے گھر تک، اس قید خانے تک نہیں پہنچ رہی ہے۔ پھر دوسرے مصرے میں کہتا کاش اگر میری رہائی میرے بس میں ہوتی تو کیا اچھا ہوتا، اور آگے خود کو بد نصیب کہہ رہا ہے یہ پرندہ، کیونکہ یہ جو ہے یہ خود کے لیے ترس رہا ہے، اپنے کیا بد نصیب ہوں میں گھر کو ترس رہا ہوں، یعنی اپنے گھر کے لیے ترس رہا ہے، اپنی قسمت پہ ترس رہا ہے، اپنی قسمت پہ رو رہا ہے۔ کیونکہ اس کے جو ساتھی ہیں وہ وطن میں ہیں، وہ چمن میں ہیں، وہ باغ میں ہیں، اور یہ خود قید خانے میں پڑا ہوا ہے۔ اور آگے ہے، بہار اب آ چکی ہے، کلیوں پہ پھول لگ چکے ہیں، اب وہ بالکل ہنس رہے ہیں وہ کلیاں، لیکن خود میں، یعنی پرندہ بول رہا، اس اندھیرے گھر میں اپنی قسمت کا رونا رو رہا۔ اور آگے کہہ رہا ہے، یہ جو اس قید کا میں دکڑا سنا رہا ہوں، دکڑا غم کا حال ہوتا ہے، یہ اتنا مجھے اب ستا رہا ہے، مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میں غم سے یہی قید خانے میں مر نہ جاؤں، اسی قفس میں مر نہ جاؤں۔ اور ساتھ میں یہ کہتا ہے، جب سے میں چمن سے جب سے میں ودا ہو گیا، جب سے میں وہاں سے دور ہو گیا، یہ میرا حال ہے کہ مجھے لگ رہا ہے میرا دل
سے بھرا ہوا ہے. اب یہ میرے حالات ہیں. غم دل کو کھا رہا ہے اور دل غم کو کھا رہا ہے. بس کھائے جا رہے ہیں. اور آگے کہہ رہا ہے اس سے گانا مت سمجھنا. جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، گانا مت سمجھنا اس کو، اور گانا سمجھ کے خوش مت ہونا. یہ سننے والوں، یہ دکھتے ہوئے دلوں کی فریاد ہے. یہ ہمیشہ آواز ان دلوں کی رہی ہے جو دل دکھتے ہوئے دل ہیں، جو پریشان دل ہیں، جو اسیری کی زندگی گزار رہے لوگ، ان کی آواز ہیں یہ. اب کہہ رہا ہے آزاد کر تو مجھ کو او قید کرنے والے. ایک قید کرنے والے مجھے آزاد کر دے. میں بے زباں ہوں، چونکہ میں ہوں تو میں بے زبان ہی ہوں، قیدی. لیکن اگر تو مجھے چھوڑ دے گا تو میں آپ کے لیے دعا دے سکتا ہوں، دعا کر سکتا ہوں. تو یہ جو نظم ہے ایک بہت ہی اچھی نظم ہے ڈاکٹر صاحب محمد اقبال کی. اس کو پڑھ کے بہت اچھا لطف بھی آیا، لیکن ساتھ ساتھ میں اس میں جو بہت اچھی اچھی باتیں تھیں ان کو سیکھنے کا موقع ملا. تو انشاءاللہ کل اگلے پروگرام میں ہم اس کے سوالات اور ان کے جوابات آپ تک پہنچائیں گے. خدا حافظ.